بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ انسپکٹر جمشید 4 لوگوں کو گرفتار کر کے بڑی شان سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ ان 4 لوگوں میں سے 3 مرد تھے اور 1 عورت تھی، مگر وہ دکھنے میں عورت نہیں لگتی تھی بلکہ ایک معصوم سی کم سن لڑکی لگی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے ان تمام لوگوں کو حوالات میں بند کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے گھرا کر بولا، باقی تو سارے مرد تھے مگر تم اتنے مردوں میں ایک عورت، تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ لڑکی نے ایک دم غصے سے انسپکٹر کی جانب دیکھا اور بولی، شاید تم جانتے نہیں ہو انسپکٹر کہ میں کون ہوں۔ تب انسپکٹر جمشید مسکرایا اور بولا، میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں، مگر تم نہیں جانتی کہ تم کس گناہ کی سزا بھگتنے یہاں آئے ہو۔ اس لڑکی نے انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ ایک بار پھر گھرایا اور اسے آنکھیں نیچی کرنے کا کہا۔ سامنے والی لڑکی غصے سے تلملا اٹھی اور بولی، میں ایک باعزت اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے مجھے اس طرح کے القابات سے نوازنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اس کی یہ بات انسپکٹر جمشید کو بڑی زور سے لگی تھی۔ اس نے لڑکی کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں بڑی آئی شریف گھرانے سے، تمہارے جیسے شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہی تو ایسے کام کرتی ہیں۔ لڑکی تلملا اٹھی اور بولی، اچھا تم تو جیسے بڑے شریف ہو، اگر ہمت ہے تو نکالو نہ مجھے یہاں سے، اس مقام پر لانے والے بھی تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ متجسس ہوا کہ آخر یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی سراپائے حسن تھی اور اس بات کا اندازہ تو اسے ہو ہی چکا تھا، مگر اس کی بات سننے کے بعد بھی وہ حقیقت جاننے کے لیے متجسس ہونے لگا۔ بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے سچ؟ اگر تمہاری باتوں میں مجھے 1% بھی سچائی نظر آئی تو میں تمہیں خود یہاں سے چھڑوا کر لے جاؤں گا۔ تب لڑکی نے گہرا سانس لیا اور بولی، میرا نام ماریہ ہے، میں ایک بڑے شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں لڑکیاں رات کے اندھیرے میں تو کیا، دن کے اجالے میں بھی گھروں سے نہیں نکلتی۔ میرے والدین نے میرے لیے کچھ ایسی ہی زندگی منتخب کر رکھی تھی۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، روز مجھے ابا ہی گھر سے کالج اور کالج سے گھر لے جایا کرتے۔ زندگی بالکل اچھی جا رہی تھی کہ ایک روز میری سہیلی نے کہا، کل شام کو میرے گھر پر دوستوں کی پارٹی ہے، تم بھی ضرور میرے گھر آنا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، مگر وہ بار بار اصرار کرنے لگی تو میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان کر گھر جاتے ہی اماں سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اماں نے تو حسب توقع وہاں جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اماں کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے جانے دیں، مگر وہ کسی طور پر تیار نہیں تھیں۔ جب میں رونے لگی تو کہنے لگیں کہ پہلے میں تیرے ابا سے بات کروں گی، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ شام ہوتے ہی اماں نے ابا کو ساری بات کہہ ڈالی۔ ابا تو یہ سنتے ہی تلملا اٹھے اور بولے، جانتی بھی ہو کہ یہ اس گھر کی روایات کے خلاف ہے، آئندہ اس قسم کی بات تم زبان سے نکالی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اماں تو ایک دم سہم گئیں، مجھے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا، مگر دل نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ اگلی شام میری دوست کے گھر پر پارٹی تھی، ابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے پورا دن اماں سے لڑتے اور ضد کرتے گزار دیا، کیونکہ مجھے ہر حال میں وہاں جانا تھا۔ آخر تھک ہار کر اماں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے چلی جانا، مگر تیری دوست تجھے لینے آئے تب جانا، اکیلے مت جانا، اور ہاں 7 بجے تک واپس آ جانا، تیرے ابا کو پتہ چلا تو ہم دونوں کو ہی ماریں گے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوئی اور پارٹی کی تیاری کرنے لگی۔ شام کو میری سہیلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ایسی رنگ برنگی شام پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے، مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر سب سے گھل مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے لیے تو یہ دنیا ہی الگ تھی،
رنگوں اور روشنیوں سے بھری دنیا۔ وہاں پر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 8 بج گئے۔ میں نے اپنی سہیلی سے گھر جانے کا کہا تو بولی رکو، میرا بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اکیلی رات کے اس پہر سفر کر رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو روڈ پر ایک ٹیکسی کھڑی مل گئی۔ میرا دل تو لرز رہا تھا، مگر مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، اسی لیے میں اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ ٹیکسی والا شخص عجیب سا لگا، پر مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ جیسے ہی میری نظر گاڑی میں لگے شیشے پر پڑی، میں نے اس ڈرائیور کو اپنی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ وہ درد سے کرہنے لگا۔ میں فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کر اتر گئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جس راستے سے آئی اور مجھے کس راستے پر جانا ہے۔ وہ شخص میرے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ شاید یہ دھندلاہٹ آنسوؤں کی وجہ سے تھی جو اس غلطی کی وجہ سے میری آنکھوں کے کناروں تک آ چکے تھے۔ تقریباً 2 سے 3 گلیاں گزر جانے کے بعد اچانک میری نظر ایک کھلے دروازے پر پڑی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف مڑی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک کمرہ نما گھر تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک زوردار ٹھا کی آواز آئی اور پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اس گھر میں تحفظ کے لیے آئی تھی، مگر یہیں سے میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ابا کی نصیحتیں اور اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جی چاہا کہ کوئی معجزہ ہو اور میں وہاں سے نکل جاؤں، مگر افسوس کہ ہم نافرمانوں کی زندگیوں میں کہاں سے معجزے ہوں گے۔ وہ ساری رات میں روتے ہوئے گزار دی۔ صبح میں اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو بیچارے اپنی عزت لٹا کر بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہوں گے۔ سماج تو انہیں کاٹ کھائے گا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ کھولا۔ 2 ہٹی کٹی خواتین اندر داخل ہوئیں۔ میرے پاس آتے ہی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولیں، چلو لڑکی، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ میں اپنے دفاع میں شور مچانا شروع کر چکی تھی، مگر کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک عورت نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور گاڑی میں پٹخ دیا۔ انہوں نے میرے منہ پر پٹی باندھی، مگر میرے آنسو میرا احتجاج کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہ لوگ مجھے عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ وہاں پر کئی میک اپ سے اٹے چہرے اپنے آشناؤں کو ادائیں دکھانے میں مصروف تھے۔ کچھ نوجوان لڑکیاں طبلے کی تھاپ پر رقص سیکھ رہی تھیں تو کہیں عجیب و غریب رقص کی محفل تھی۔ مجھے ایک بڑے قد کاٹھ والی عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی میرے حسن کی تعریف کی اور بولی، اب تو رنگ لگائے گی اس رقص خانے کو۔ میں ایک دم سہم گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں کچھ غلط نہیں کروں گی۔ تب اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور بولی، یہ درخواست یا سوال نہیں بلکہ حکم ہے، مگر میں اس کے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تابع نہیں تھی۔ میں جانتی تھی ایسی عورتوں کے پیچھے بہت اثر رسوخ والے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی۔ تب میں ایک دم چونک گئی۔ میں کس طرح اپنی زندگی داؤ پر لگاتی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میں رقاصہ بنوں گی، تمہارا ہر کہا مانوں گی، مگر اس کے بدلے بس مجھے ایک چیز چاہیے، یہاں پر میری عزت محفوظ رہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت کسی سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ مسکرائی اور بولی، شاباش، یہ ہوئی نہ بات۔ اس کے بعد میں اس کے رقص محل کی ایک حسین رقاصہ بن گئی۔ میرے رقص سے وہ لوگ لاکھوں کماتے، مگر میری عزت آج تک محفوظ تھی۔ اس رات جب آپ لوگوں نے اس گھر پر ریڈ ڈالی تو ہر کوئی بھاگ گیا اور میں اور صرف 3 لوگ بچے تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے میں اس مقام تک آئی ہوں۔
یہ سب بتاتے ہوئے ماریا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے آنسو انسپکٹر جمشید کو سچے لگے۔ وہ روتے ہوئے ایک دم غصے سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، جانتے ہو انسپکٹر، تم بھی مجھے اس قید خانے سے نکال نہیں سکتے۔ وہ لوگ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ اگر تم ایماندار آفیسر ہو تو مجھے یہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر انسپکٹر جمشید کو جیسے ایک تمانچہ سا لگا۔ اس کی باتوں نے اسے ایک عجیب سی چپ لگا دی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے مڑا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ گھنٹوں یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس گروہ کے پیچھے بہت بڑا نام ہے جس کے چنگل سے اس لڑکی کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی ہی دیر میں انہیں آزاد کروا لیا جائے گا۔ ماریا نے اس کے دل پر چوٹ لگائی تھی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اسی رات وہ ماریا کو لے کر اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ سب کو یہی بتایا کہ کوئی نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں گئی۔ وہاں پر اس کے دوست کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس نے انہیں کہا کہ چند دن وہ ماریا کو اپنے پاس رکھ لیں، مگر جیسے ہی اس کے والدین کا کچھ پتہ چلے گا اسے واپس بھیج دیں گے۔ جمشید نے ماریا سے اس کے والدین کا پتہ لیا اور ان کے گھر جا پہنچا، مگر وہاں گیا تو اس کے گھر پر تالے لگے ہوئے تھے۔ محلے داروں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہیں۔ اب وہ مزید کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ماریا کی خوبصورتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کسی کو سونپ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر جا کر ماریا کے والدین کو بتایا تو وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ اسے یہ فکر تھی کہ نہ جانے اس کے والدین کس اذیت سے گزرے ہوں گے جو انہیں محلہ تک چھوڑنا پڑا۔ یہ سوچ کر اسے رونا آ گیا۔ جمشید نے اس کی برستی آنکھوں کو دیکھا۔ اب وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ یہ لڑکی اب اس کی ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا تو اس کے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا خاندان انتہائی سخت تھا۔ وہ لوگ ساری زندگی بن بیاہے تو رہ سکتے تھے، مگر خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی کوئی ان کے خاندان سے باہر شادی کرتا ان کے ہاں کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا کہ ان کے گھرانے کو کوئی بد دعا ہے، اسی لیے وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ جمشید کو یہ ساری باتیں قدامت پسندی کا حصہ لگتی تھیں۔ وہ ان تمام رسوم و رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس رات ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹا اور صبح ہوتے ہی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ماریا کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ آپ کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر پا رہے، مگر آپ ساری زندگی در بدر تو نہیں بھٹک سکتی، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں سنت نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کر لیں گے۔ ماریا نے حیرانگی سے جمشید کی جانب دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر جمشید فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ دل ہی دل میں ماریا یہ سوچنے لگی کہ اس شخص نے میری عزت بچائی ہے، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے چند ہی دنوں میں جمشید نے بڑی سادگی سے ماریا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس روز وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ماریا بھی اپنے تمام تر غم بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ فجر کی آذانیں ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ اچانک جمشید کے نمبر پر گھر سے فون آیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ جمشید ہڑبڑا کر اٹھا۔ ماریا ابھی تک سو رہی تھی۔ جمشید اسے بتائے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ سارے راستے میں اسے ایک ہی وہم ستاتا رہا کہ شاید واقعی یہ کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچا، اس کے ابا آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے جمشید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت میری سانسیں بند ہو سکتی ہیں۔ تو میرا کہا مان لے، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میری بھتیجی سے نکاح کر لے۔
ابا کو یہ بات کرتے ہی اس کے بچپن کے رشتے کا خیال آیا جو اس کے تایا کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، یہ نکاح کیسے کرتا۔ اس کے خاندان میں ایک روایت تھی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرتا، اور اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تب بھی اسے 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا، پھر دوسری شادی بھی خاندان ہی میں ہوتی، مگر وہ ان سب چیزوں کو ماننے والا نہیں تھا۔ مگر آج اسے یہ سب سچ لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک غلطی کر چکا تھا اور اب اس کا دماغ ایسے کسی کام کے لیے تیار نہیں تھا، مگر باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ بس اسی خیال کے تحت اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال میں اس کا نکاح ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بہت کھوکھلا سا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ اسی میں اس کے خاندان کی بھلائی ہے، مگر وہ اپنے خاندان کی روایات توڑ چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس روز وہ بے تحاشا رویا تھا۔ زندگی میں شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے آنسو بہا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماریا سے کبھی رابطہ نہیں رکھا۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کیے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب ماریا کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ جمشید کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے کچھ دن وہیں رہے گا۔ جمشید کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ماریا کو اس کے لوٹنے کی امید نہیں رہی۔ اتنے دنوں میں وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی ماریا کی خبر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر دربدر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جمشید کی تمام تر توجہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہو گئی۔ ایک روز اچانک اس کے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بھابی نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر اب وہ ہمت ہار گئی تھی، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ تب جمشید نے بڑی لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، جہاں جاتی ہے جاتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی منکوحہ ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گزار رہا تھا۔ سال گزر گیا، مگر دونوں کی زندگی میں بچے کی نعمت نہیں آئی۔ جمشید کو لگتا تھا کہ یہ سب اسی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا، مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے۔ اللہ کی طرف سے اسے اولاد کی خوشخبری ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے اس کی دعائیں اور اس کی ریاضتیں قبول کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اگر یہ خوشی دی ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا جو اس کی نسل آگے بڑھائے گا۔ وہ اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا، اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا، مگر ماریا کا خیال اسے کبھی نہیں آیا۔ اسی خوشی میں 9 مہینے گزر گئے۔ کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پیدائش کا وقت آن پہنچا۔ اس روز وہ بے انتہا خوش تھا۔ باپ بننے کی خوشی کسی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس بچہ اٹھا کر اس کے پاس آئی اور کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ ایک دم رک گئے، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بچی کو اٹھا لیا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا، مگر اسے ننھی پری پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی خبر دی جسے سنتے ہی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد سنبھل نہیں سکی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بچی کو گود میں لیے وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اسے یوں اچانک چھوڑ جائے گی۔ اسے اپنی اگلی زندگی قیامت کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو وہ تنے تنہا کیسے سنبھالے گا، یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ گھر آ چکا تھا، اپنی بیوی کی تمام آخری رسومات مکمل کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنی بچی کی پرورش تھی۔ وہ نوکروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر جب وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتا اسے فوراً ماریا کا خیال آتا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے اس نے بڑی دلدل سے نکال کر پھر اسی میں جھونک دیا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی وہ رونے لگتا۔
ایک دن اس کے دل میں ماریا کا خیال بار بار آنے لگا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ فوراً گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سالوں پہلے یہاں سے جا چکی ہے اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ وہاں سے نا امید سا لوٹا۔ پھر اگلے کئی روز اس نے ماریا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر آخر کار ہر طرف سے اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت اس کے پاس نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ یوں ہی کئی دن گزرتے گئے۔ ایک روز وہ حکومت کی طرف سے سامان بانٹنے جھگیوں کی جانب گیا تو وہاں اچانک اسے ایک بچے کی آواز سنائی دی جو اسے پاپا پاپا کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس نے حیرت سے بچے کی جانب دیکھا تو بچہ بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت آئی اور اسے پکڑ لیا۔ جمشید نے عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس چہرے کو وہ مہینوں سے ڈھونڈتا آ رہا تھا وہ اچانک اسے آج ملا تھا۔ اس بچے کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ذہن میں چلنے لگے۔ بچہ 5 سال کا ہونے والا تھا۔ جمشید نے اس عورت کو دیکھ کر کہا، ماریا تم یہاں؟ ماریا نے شعلہ باز نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، تم میری زندگی سے بہت دور جا چکے ہو، اس لیے بہتر ہے مجھے کسی دھوکے میں نہ رکھو۔ تب جمشید اس کی جانب بڑھا مگر وہ مڑ گئی۔ جیسے ہی مڑی جمشید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماریا میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب کیا فائدہ، تم جانتے ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ اس کے بعد میں تمہارا بچہ لے کر در بدر پھرتی رہی۔ والدین تو کئی سال پہلے میرے غم میں انتقال کر چکے تھے۔ تنے تنہا سماج سے لڑتی رہی، تم نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تب جمشید کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس نے ماریا کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے باپ کی آخری خواہش کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماریا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جمشید کی آنکھوں میں اسے سچائی معلوم ہو رہی تھی۔ جس جمشید کو وہ دیکھ رہی تھی یہ وہ تو نہ تھا جو پہلی بار اسے پولیس اسٹیشن میں ملا تھا۔ یہ تو کوئی ٹوٹا اور بکھرا ہوا شخص تھا جسے اب اس نے سمیٹنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ جمشید نے اپنے بیٹے، اپنے وارث کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ ماریا نے اسے بتایا کہ اس کے پاس جمشید کی ایک فوٹو تھی جو بچپن سے اس کے بیٹے کو وہ دکھاتی آئی اور بتاتی کہ یہ تمہارا باپ ہے، اسی لیے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ جمشید کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلا گیا۔ اب وہ دونوں اور ان کے دونوں بچے اس گھر میں بے حد خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ماریا جمشید کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔ دونوں کی زندگی کے تمام غم اور جدائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جمشید اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے آخر کار اس کی زندگی کو بھی ایک مستقل منزل سے نواز ہی دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔